قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله. یقیناً منافق لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرنا ظاہر ہے کہ یہ کوئی ممکن چیز نہیں ہے۔ دھوکہ اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جس کو پتہ نہ ہو یا جس سے کوئی بات چھپائی جا سکتی ہو، جس سے معاملہ چھپایا نہ جا سکتا ہو، اس سے دھوکہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی راز چھپ نہیں سکتا، کوئی بات چھپ نہیں سکتی، اس لیے جیسے انسانوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے ویسا دھوکہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اپنے تئیں ان کا معاملہ منافقین کا ایسا ہی ہوتا ہے گویا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کفر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ چھپتا تو نہیں ہے لیکن انداز دھوکہ دینے والا ہے، اس لیے اس کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ منافق لوگ در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو دھوکے میں پڑا رہنے دیتے ہیں۔ جب یہ خود کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس دھوکے میں پڑا رہنے دیتے ہیں۔ دھوکے میں پڑا اس طور پر رہنے دیتے ہیں کہ جیسے کفار کے ساتھ کھلم کھلا جہاد ہوتا ہے، اس طرح منافقین کے ساتھ جہاد نہیں ہے، اور منافقین کو اپنی صفوں سے بھی نہیں نکالا جاتا، اور منافقین کے تمام احکام وہی ہوتے ہیں جو پکے سچے مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ جیسے پکے سچے مسلمانوں کا کفن ہوتا ہے، دفن ہوتا ہے، جنازہ ہوتا ہے، سارے معاملات مسلمانوں والے ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن آگے آ رہا ہے کہ قیامت والے دن پھر ان کو الگ کر دیا جائے گا اور یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ ہم جو دھوکہ دیتے تھے وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے۔ تو جس دھوکے میں یہ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس دھوکے میں ان کو لگا رہنے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک معاملہ قیامت والے دن بھی ہوگا، جب قیامت برپا ہوگی اور پل صراط سے گزرنا ہوگا، تو وہاں تاریکی اور اندھیرا ہوگا۔ تو اس تاریکی میں ہر مسلمان اپنے ایمان کی روشنی میں گزرے گا، اور جس سطح کا کسی کا ایمان ہوگا اسی سطح کی اس کو روشنی حاصل ہوگی۔ کسی کی تھوڑی روشنی ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، اور کسی کی روشنی پہاڑ کے برابر اور کسی کی روشنی آسمانوں تک جا رہی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے یہ منافقین بھی ان ایمان والوں کے ساتھ کچھ دیر چلیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جیسے دنیا کے اندر ہمارا کام، ہمارا دھوکہ چل گیا تھا، تو یہاں پر بھی ہمارا کام بن جائے گا اور ان کی روشنی میں ہم بھی وہیں پہنچ جائیں گے جہاں پر یہ پہنچیں گے۔ لیکن پھر یکایک ایمان والے اور منافقین کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور منافقین پکارتے رہ جائیں گے کہ ذرا ٹھہرو، اپنی روشنی سے ہمیں کچھ روشنی لے لینے دو، اور ایمان والے ان کو کہیں گے کہ یہ روشنی تو دنیا سے ہی لے کر آنا پڑتی ہے، یہاں پر کسی کو کوئی روشنی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو چنانچہ یہ پیچھے پلٹیں گے تو پیچھے بھی ان کو جواب مل جائے گا، اور یہ پھر اس تاریکی کے اندر جہنم کا ایندھن بنتے چلے جائیں گے، تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ ہر آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا حساب کتاب ہونے والا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے منافقین جو ہوتے ہیں
یہ ایمان والوں کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کو سیدھے سادے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ طنز و مزاح کا معاملہ کرنے سے گریز نہیں کرتے، سارے فوائد بھی سمیٹتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو قیامت والے دن ان کے ساتھ ایک اور بھی معاملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ لوگ وہاں سے سسکتے گھسٹتے بڑی مشقت سے جنت کے دروازے تک پہنچیں گے، اور جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور اس دروازے کی طرف ان کو بلایا جائے گا۔ چنانچہ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو پھر وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا، اور یہ اتنی زیادہ دفعہ معاملہ ہوگا کہ پھر ان کو جنت کی طرف بلایا بھی جائے گا تو یہ جنت کی طرف نہیں جائیں گے، بالآخر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اس قیامت والے دن بہت بڑی آفت اور بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ تو دنیا میں جو بظاہر اپنے آپ کو تیز ترار سمجھتے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، تو ان کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جس وقت یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، اور لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یہ اللہ کا ذکر تھوڑا ہی کرتے ہیں، اللہ کی طرف دھیان بہت کم دیتے ہیں۔ تو منافقین کی یہاں پر کچھ علامتیں مزید ذکر کی ہیں، اور اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہیں۔ کچھ لوگ عقیدے کے اعتبار سے منافق ہیں جو دل سے واقع میں کافر ہیں اور اوپر سے ایمان ظاہر کرتے ہیں، یہ معاملہ ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جو عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہیں لیکن غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، بسا اوقات کسی عذر کی وجہ سے، بسا اوقات کسی بیماری کی وجہ سے، بسا اوقات عمر کی وجہ سے، مختلف معاملات، ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ آزار ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں ہوتے۔ تو اس سے یہ وہ لوگ مراد نہیں ہیں، اکثر مفسرین نے یہی بات نقل کی ہے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہیں ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف دھیان ان کا بہت کم ہوتا ہے۔ چنانچہ ان صفات سے بھی گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مذبذبین بین ذالک، اور یہ اس مسلمانوں اور کفار کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، کبھی مسلمانوں کی طرف ہوتے ہیں اور کبھی کافروں کی طرف ہوتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تو یہ ایمان والوں کی طرف ہیں اور نہ ہی یہ کافروں کی طرف ہیں، کافر بھی ان پر پورا بھروسہ نہیں کرتے، اور ایمان والے تو ظاہر ہے کہ وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر بھروسہ کرتے ہیں تو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں تو اے پیغمبر آپ ہرگز اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں اپنے خلاف عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے کھلی دلیل چھوڑ دو، کھلی دلیل پیدا کر دو، سلطان مبینہ، کہ ایک طرف فلسطین میں بچے مر رہے ہیں اور دوسری طرف
اپنے ملکوں میں بلا کر ان کو خزانے لٹائے جا رہے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں اپنے خلاف ایسی کھلی دلیل پیدا کر دو کہ جو اللہ کے عذاب سے پھر ہمیں اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دے؟ تو کتنے واضح لفظ ہیں، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ، کہ تم اللہ کے ہاں علیکم اپنے خلاف سلطاناً ایسی دلیل پیدا کر دو عذاب میں مبتلا ہونے کی، مبیناً جو بالکل کھلی ہوئی ہے، واضح ہے کہ اس کے بغیر پھر سوائے عذاب میں مبتلا ہونے کے کوئی چارہ ہی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔